غالب سے میرا وہی سوال تھا سلمان رشدی کے حوالے سے، کیونکہ آئی تھنک اب جیسے کھل کے میں نے کنفیشن کر لیا کہ میں اس دین مذہبی سے یہ آزاد بیپٹائز ہو گئی ہیں غالب ہے، یہ بیپٹائز ہو گئی ہیں، ان کو نام بھی ملا ہے اس مسلم کا. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ان کی بک پڑھی ہے سیٹینک ورسز جو تھے جو پڑھی ہے؟ سٹینک ورسز وڈ اٹ از ویری ایزی، مطلب لوگ سمجھتے ہیں کتاب بڑی مشہور ہے تو بہت اچھی ہوگی. میرے خیال میں سلمان رشدی کا سب سے ویکسٹ کام جو ہے وہ سٹینک ورسز ہے. اچھا میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں گئی کیونکہ اٹ واز ناٹ ویری کوہیرنٹ ایون کہ میں سمجھ، اور وہ اتنا اچھا بھی نہیں تھا ان دنوں میں. وہ خود کہتا ہے کہ یہ میرا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس سے اچھے کام اس نے کیے، صحیح ہے. نہیں پڑھی، میرے سے نہیں پڑھی گئی. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اور بھی وہ بہت بڑا لٹریری جائنٹ ہے، مگر سٹینک ورسز کا اس لیے مشہور ہو گئی کہ انہوں نے اتنا ریئیکشن دیا اس کے اوپر تو وہ ویسے ہی ہٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، ویسے ہی ہٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو اتنی کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. اس میں خاص طور پہ اس نے وہ والے واقعے کو بڑھا دیا، شیطانی آیات والی محمد کے اوپر جادو ہو گیا تھا تو جی پھر محمد نے کیا کیا جی، ان دنوں میں یہ کہا دیا کہ اللہ کی عبادت نہ کیا کرو، اللہ کی بیٹیوں کی بھی عبادت کیا کرو. ٹھیک ہے، تو جب وہ آیت نازل ہوئی تو جی وہ حدیثوں میں، اور ادھر یہی ہے، یہ تو ابو ان حدیثوں کو بھی ضعیف کہتے ہیں، تو ادھر یہ ہے کہ جی وہ پھر کفار مکہ نے نعرہ لگایا کہ آج تو محمد نے بڑی اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، مگر کچھ دن بعد محمد کو سمجھ آیا کہ وہ میں نے یہ کہا کہ لات منات عزا کی بات بھی کیا کرو، تو یہ تو میں عرب کے دوسرے شاعروں جیسا ہی ہو گیا، اب تو میری کوئی وقت ہی نہیں ہے، یہ تو ادھر ہی کافر پھر رہے ہیں، یہ مسلمان تو ہو ہی نہیں رہے. تو اس کے بعد جب محمد کو یہ احساس ہوا تو محمد نے پھر وہ آیت بدل دی. اس نے کہا کہ تم اللہ کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آیت بدل گئی بعد میں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے اندر اس نے وہ بھی سعد بن ابی سرا والا بھی واقعہ سارا لکھا ہوا ہے کہ جی وہ آیت لکھتا تھا تو جی محمد آیت یوں بتاتا تھا، وہ محمد کو کہتا تھا کہ یوں لکھ دوں، محمد کہتا تھا ہاں لکھ دے. تو اس نے بڑا مزاحیہ تھا وہ پورے کا پورا بنایا ہوا ہے نا، تو اس میں وہ کہتا کہ جی میں نے اسے کہا یہ لکھ دوں تو اس نے کہا ہاں لکھ دے. تو میں نے سوچا اچھا پھر میں اگلی دفعہ اسے کہوں گا یہ لکھ دوں، تو اس نے کہا ہاں یہ بھی لکھ دے. تو اس سے پھر اس نے اندازہ لگایا کہ جھوٹا نبی ہے. وہ آ گیا تھا مدینے، آ گیا تھا بھاگ کے. ٹھیک ہے، سعد بن ابی سرا جو تھا نا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، کاتبین وحی میں تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، تو اس نے اسلام قبول کیا. وہ مکے سے مدینے بھاگ آیا تو اس نے کیا کیا جی، اس نے اسے کاتبین وحی پہ لگا دیا. اب کاتبین وحی کوئی کہتے ہیں کوئی 7-8 تھے. تو محمد قرآن لکھواتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ یار محمد قرآن لکھوا رہا ہے، تو کوئی بھی اس میں کوئی بھی کاتب کہتا ہے کہ یوں کر لیں تو محمد کہتا ہے ہاں یوں کر لیں. تو پھر ایک دن اس نے بھی کہا میں بھی ذرا تجربہ کرتا ہوں، تو اس نے ایک آیت اتری تو اس نے اس کے آگے سے نا اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے، تو محمد نے کہا ہاں یوں ہی اتری ہے. تو وہ سوچنے لگا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت محمد پہ اتری ہے اور میرے پہ بھی اتر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کو یہاں تو محمد کو غلط فہمی ہے کہ اسے کو اللہ بتا رہا ہے، یہاں پھر اس کا مطلب ہے اللہ کا فرشتہ میرے پاس بھی آ رہا ہے. تو ادھر سے وہ یہ بات سمجھ گیا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو تھا وہ سمجھ گیا. اس نے کہا ہاں یہ جو ہے نا یہ بس یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں. غالب بھائی سوال گائنا کالجز کے حوالے سے آیا تھا، ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا، یہ اگر پچھلے جو ٹھہرے ذرا پہلے اس کو ختم کر لیں، انہوں نے جو سوال پوچھ لیا. اچھا، پھر وہ بھاگ گیا مکے واپس نا، وہ مکے واپس بھاگ گیا. مکے جا کے اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں تو کوئی بھی قرآن میں ترمیم کہتا تھا تو رسول اللہ کر دیتے تھے. اچھا جی، اب کیا ہوا پھر بعد میں فتح مکہ ہوئی تو محمد نے 6 لوگوں کے نام دیے کہ جی ان 6 کو آپ نے قتل کرنا ہے، ان کو چاہے کعبے کے غلافوں کے ساتھ بھی لپٹے ہوں ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا. تو کیا ہوا جی، انہوں نے کیا کیا، جو تھا یہ سعد بن ابی سرا کا بھی نام بیچ میں تھا. سعد بن ابی سرا کو عثمان نے جو اس کا مکے میں گھر تھا ادھر چھپا لیا. ٹھیک ہے، اور سارے ڈھونڈ رہے ہیں سعد بن ابی سرا کدھر ہے. اور ایک انصاری صحابی تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ سعد بن ابی سرا جو ہے اس کو میں نے مارنا ہے. تو عثمان اپنی پناہ میں اس کو لے کے آیا اور رسول بیٹھا تھا اور سارے صحابی آس پاس بیٹھے تھے. اس نے آ کے درمیان میں کھڑا کر دیا، اسے کہا رسول کو، رسول اللہ اس کی بیعت قبول کرے. اب اس نے رسول اللہ کی طرف گیا وہ تو رسول اللہ نے منہ ادھر کر لیا. پھر عثمان اس طرف آیا، اس نے آگے کہا رسول اللہ اس کی بات قبول کریں. رسول اللہ نے روٹھی ہوئی لڑکی کی طرح منہ ادھر کر لیا. ٹھیک ہے، پھر وہ ادھر سے آ گیا، پھر اس نے منہ ادھر کر لیا. اچھا، پھر آخر کار کیا ہوا جی، اس نے جی
رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا شاید، یہ پتہ نہیں ہے، مجھے صحیح ذہن میں نہیں ہے. اس نے اس کی بات ہو گئی، وہ کلمہ شلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ یار تم لوگوں میں سے کسی کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جی تم اٹھ کے کوئی اس کا سر اڑا دیتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو انصاری صحابی تھا جس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ بھائی رسول اللہ مجھے اشارہ کرے تو میں کر دوں، تو رسول اللہ نے اس نے کہا رسول اللہ آپ اشارہ تو کرتے نہیں. وہ انتظار کر رہا ہے رسول اللہ مجھے آنکھ مارے تو میں اس کی گردن اڑاؤں. نہ رسول اللہ کی آنکھ، نہ رسول اللہ نے آنکھ ماری، اس کی گردن بچ گئی، وہ چلا گیا. پھر ٹھیک ہے. بعد میں پھر کیا ہوا جی کہ وہ مصر کے اوپر جو حملے انہوں نے کیے اور فتح کرنے میں سعد بن ابی سرا کا بڑا ہاتھ تھا اس میں. اور جب عثمان خلیفہ بنے تو بڑی جگہوں پہ وہ جنگ کا سپہ سالار ہوتا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے پاپ شاپ دھل گئے سارے.